رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ السلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعائے سہشنبہ منگل یعنی ٹیوزڈے، آج انشاءاللہ یہ دعا جو مفاہیم اس میں ہے اس کو بیان کرتے ہوئے مکمل ہو جائے گی۔ آئیے وہ عربی متن اور وہ ترجمہ سنا دیا جائے جس کے بارے میں آج گفتگو ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، واعوذ به من شر نفس ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي، واعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا الى ذنبي، واحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاہر۔ خدا کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حمد ہے اس خدا کے لیے اور حمد اسی کا حق ہے جیسا کہ حمد کثیر اسی کی شایع نشان ہے۔ اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں، بے شک نفس برائیوں پر اکسانے والا ہے، مگر میرا رب رحم کرے۔ اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے۔ میں ہر جابر و بدکار اور ظالم حکمراں اور قوی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتا ہوں۔ اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعل لي من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعل لي من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللهم اصلح لي في ديني فإنه عصمة أمري، واصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة لآمي مفري، واجعل لي الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر۔ اے معبود مجھے اپنے گروہوں میں قرار دے کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے، اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے کیونکہ تیرے دوستوں کو کچھ خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا۔ اے معبود میرے دین میں بہتری فرما دے کیونکہ یہ میری ذات کا نگراں ہے، اور میری آخرت کو سنوار دے کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے اور پست لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے، اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے اور میری موت کو ہر برائی سے بچنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته، ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطا، وأستجلب كل محبوب أول رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اے معبود محمد پر رحمت نازل فرما جو نبیوں کے خاتم ہیں اور جن پر آ کے رسولوں کی تعداد پوری ہوئی ہے، اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر بھی اور ان کے صاحب عزت اصحاب پر بھی رحمت فرما، اور منگل کے دن مجھے تین چیزیں عطا فرما کہ میرا ہر ایک گناہ بخش دے اور میرا ہر رنج دور کر دے اور میرے دشمن کو مجھ سے دور ہٹا دے۔ نام خدا سے جو بہترین نام ہے، اس نام سے جو زمین و آسمان کو زندہ رکھنے والا ہے۔ میں اپنے آپ سے ہر مکر کا دفیہ چاہتا ہوں جس کا آغاز خدا کا غضب ہے، اور ہر محبوب چیز کو چاہتا ہوں کہ اس کا آغاز رضا الہی ہے۔ بس اے احسان کے مالک میرا خاتمہ اپنی طرف سے بخشش کے ساتھ فرما۔ آئیے سوال و جواب سے پہلے استقبال کرتے ہیں جناب مولانا غلام عباس صاحب کا۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظالم و جابر و بادشاہ کے شر سے پناہ مانگنے کے بعد، اولیاء اللہ کے گروہ میں داخل ہونے کی دعا کے بعد، اب یہ دعا امام زین العابدین علیہ السلام کر رہے ہیں کہ اللہ میری آخرت کو سنوار دے، اور جو پست اور ذلیل لوگوں سے فرار کرنے کی جو جگہ ہے وہ آخرت ہے۔ تو جب انسان نیک عمل کرے گا تو خود بخود وہ
اعلیٰ درجے پہ فائز ہو جائے گا، مگر اس دعا کے کرنے کی خاص وجہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد علی اہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعا اور حاجتیں جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں امام نے جو سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے اپنی حاجتوں کو اور سب سے بڑی دعائیں اور کیا کیا ہوتی ہیں، اب امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اس دعا کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے، اللہم اصلح لی دینی فإنہ عصمت امری واصلح لی آخرتی فإنہا دار مقری وإلیہا من مجاورت الیام مفری۔ پروردگارہ میرے دین کی سلامتی جو کہ میرا نگہبان ہے، اور میری آخرت کو سنوار دے جو کہ پست اور ذلیل لوگوں سے فرار کی جگہ ہے۔ اس دعا کے سلسلے کو امام سجاد علیہ السلام نے آخرت کے اس انجام کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس میں لوگوں کا آخری انجام ہونے والا ہے، چونکہ یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ مختصر ہے، اور وہ آخرت جس میں انسان جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہوتا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ تو جو مختصر سے وقت کے لیے ہوتی ہے، انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ اس کو اگر وہ ہلکی یا کمزور بھی ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے مختصر دن کے لیے تو ہے، چند لمحوں کے لیے ہے، مختصر مدت کے لیے ہے، لہذا 2-4-10 دن کی تو بات ہے، جیسے چاہیں ویسے گزار لیتے ہیں۔ لیکن جہاں 4-6 سال یا 10 سال یا 20 سال یا 50 سال انسان کو رہنا ہے تو وہاں بہتر سے بہتر اور مضبوط سے مضبوط چیزوں کو تعمیر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں 50 سال رہنا ہے تو جب دنیا میں 10-20-50 سال رہنے کے لیے انسان بے پناہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر چیز ملے، جبکہ یہ پوری کی پوری دنیا دار فانی ہے اور اس کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، تو اور آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے اور اس میں انسان کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے، تو اس لیے انسان دعا کر رہا ہے پروردگار میری اس زندگی کو جس زندگی میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، میری آخرت کو بہتر سے بہتر بنا دے۔ اور وہ آخرت ایک ایسی جگہ ہے کہ جس میں یہاں تو ذلیل، پست، حقیر اور گناہگار، اچھے برے سب ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیک کام کرنے والوں کو پست ترین لوگ جو ہے تانوں سے، زبانوں سے اور اپنی بری بری حرکتوں سے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا اس کو کوئی اس کے جسم بدن میں کوئی عیب ہے تو لوگ، اگر وہ بیچارہ پیر سے محتاج ہیں تو لوگ اس کی نقلیں اتارنے کے بعد اس کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ کوئی اگر زبان سے تھوڑا تھا، اس کی زبان میں لکنچ ہے تو اس کی نقلیں اتارنے کے بعد اذیت، یعنی آپ پست ترین انسان سے کسی بھی صورت میں محفوظ رہنے کی اگر کوشش کریں تو محفوظ نہیں رہ سکتے۔ لیکن آخرت ایک ایسی جگہ ہے جس میں پست ترین ذلیل لوگ، یہاں تک کہ ہر آدمی اپنے میں ہی ایسا لپٹ جائے گا کہ اسے دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی، اور پھر ان دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، یعنی جو پست ترین ذلیل گناہگار ہیں ان کو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور جو نیک اور اچھے کردار اور اعمال صالح والے ہیں انہیں جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ جنت کے صفات میں جب قرآن مجید بیان کرتا ہے تو قرآن مجید کہتا ہے قیلاً سلاماً سلاما، جنت وہ جگہ ہے جہاں بیہودہ بات، برا کلام، بری آواز، بری سوچ، غلط گندی فکر، وہاں پر کوئی جنت میں ایسی مثلاً پلیدگی نہیں ہوگی، بلکہ قیلاً سلاماً سلاما، سورہ واقعہ کی آیت ہے، قیلاً سلاماً سلاما، ان پر چاروں طرف سے سلامتی ہی سلامتی کا پیغام ہوگا۔ پست ترین لوگوں کی باتیں جب انسان کے دل میں اترتی ہیں اور وہ محسوس کرتا ہے تو خنجر کا وار ایک طرف ہوتا ہے، اور یہ پست لوگوں کے تانے اور زبان سے زخم جو ملتے ہیں یقیناً وہ بہت گہرے ہوتے ہیں۔ اس لیے امام سجاد علیہ السلام نے آخرت کو ہمیشہ باقی رہنے والا گھر اور ہمیشہ رہنے والی زندگی قرار دیتے ہوئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کی ہے، پروردگار میری آخرت کو سنوار دے، جس کی صفت یہ ہے کہ وہاں پست ترین اور ذلیل فکر رکھنے والے لوگوں کی رسائی نہیں ہے، گویا آخرت ان سے محفوظ رہنے کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر جو اگلی دعا ہو رہی ہے امام کے ذریعے، میری موت کو ہر برائی سے بچانے کا ذریعہ قرار دے۔ انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو ہر اچھائی برائی اپنے آپ رک جاتی ہے، لیکن اس دعا کا مقصد کیا ہے؟ والوفات راحۃ لی من کل شر،
پروردگارہ میری موت کو ہر برائی سے بچنے کا ذریعہ قرار دے دے، والوفات راحتاً لی من کل شر، پروردگارہ میری موت کو ہر برائی سے بچنے کا ذریعہ بنا دے۔ یہاں پر امام سجاد علیہ السلام ایک بہت بڑی حقیقت اور گہری نگاہ کی بنیاد پر ایک بہت ہی بڑی بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہمارا انتقال ہو جاتا ہے تو ہماری نیکیوں اور گناہوں کے بھی دروازے بند ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری نیکیاں اور ہماری گناہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کی طرف بہت توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان جو ہے جب وہ نیک کام انجام دے رہا ہے یا برا کام انجام دے رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا اثر اس کی ذات تک رہے گا، بلکہ جس نے بھی روایت میں یہاں تک بات آئی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان نیکیوں کی بنیاد ڈالتا ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو کے چلا جاتا ہے اور پھر اس نیکیوں کی سنت پر نیکیوں کی سنت جو قائم کر دیتا ہے اور اس سنت پر جو لوگ عمل کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ قیامت تک ہونے والا اس سنت پر عمل، تو اس نیکیوں کی سنت کو قائم کرنے والے انسان کے نامہ اعمال میں اس کا اجر داخل ہو جائے گا جس نے اس نیکیوں کی سنت کو قائم کیا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مر گئے تو نیکیاں ختم ہو گئی۔ روایت میں بھی ہے کہ اگر کوئی انسان صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاتا ہے تو جب تک وہ استعمال ہوتا ہے یا مطلب ملتا ہی رہتا ہے۔ ایک انسان نے مسجد کو تعمیر کیا یا اسکول تعلیم گاہوں کو تعمیر کیا یا ایسے لاوارث بچوں کے لیے یا ایسے بچوں کے لیے جو یا پڑھنے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول بنائے، مدرسے بنائے، کالج بنائے، سب کچھ بنانے کے بعد تو جب تک یہ چیز اس نیت بہترین سنتوں میں استعمال ہوتی رہے گی تو تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو ابھی اس کی یہ موت جو ہے ذریعہ نہیں بنی کہ نیکیاں ختم ہو گئی، موت سے انسان انتقال تو کر گیا مگر یہ ذریعہ نہیں بنی کہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہے، بلکہ اتنے جو نیک کام انجام دیے ہیں اور ان کے بعد پھر اس پر لوگ چل رہے ہیں تو جب تک لوگ چلتے رہیں گے تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو برائیوں کی بنیاد ڈالتے ہیں اور شر کو مثلاً آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ ایک انسان وہ جس نے شراب بنائی ہے، شراب کی ایجاد کی ہے، اور جب شراب کی ایجاد کی ہے تو کیا فقط اس کی جو موت بنی ہے اس کی وجہ سے اس کا شر ختم ہو گیا؟ اس کی برائی ختم ہو گئی؟ ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ جب تک اس پر پینے والے پیتے رہیں گے یا دوسرے لوگ جو نشہ آور چیزوں کو گولیوں کو تیار کرتے ہیں جو لوگوں استعمال ہوتی رہے گی تو اس کی جو زندگی اس کی جو موت ہے وہ برائیوں کا ذریعہ بنتی رہے گی۔ اسی لیے امام سجاد علیہ السلام نے یعنی کوئی ایسا کام نہ انجام دے دیا جائے جس کی وجہ سے موت کے بعد بھی برائیوں کا سلسلہ جاری رہے۔ پروردگارہ میری موت کو ہر برائی سے بچنے کا ذریعہ قرار دے دے۔ اچھا یہیں پہ یہ بھی بیان کر دیجئے کہ آج کے دن کی دعا یعنی جو منگل کے دن کی دعا ہے امام نے کن کن چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ خداوند عالم کی بارگاہ میں پیش کیا ہے؟ سہ شنبہ منگل کے روز کی دعا میں جو خصوصیت کے ساتھ چیزوں کو طلب کیا ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ امام فرماتے ہیں پروردگارہ آج کے روز مجھے 3 چیزیں عطا فرما، ان میں سے پہلی تو یہ ہے لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ، پروردگارہ میرا کوئی گناہ ایسا نہ ہو میرے ہر ایک گناہ کو بخش دے اور کوئی بھی گناہ ایسا نہ ہو جو تو نے نہ بخشا ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں دوسری جو حاجت پیش کرتے ہیں خصوصیت کے ساتھ ولا غما الا اذهبتہ، اور پروردگار میرا رنج و غم دور فرما دے۔ اور تیسری دعا جو امام فرماتے ہیں ولا عدوا الا دفعتہ، پروردگارہ مجھ کو میرے دشمن سے مجھے میرے دشمن سے دور ہٹا دے، پروردگارہ میرے دشمن کو مجھ سے دور کر دے۔ یہ 3 دعائیں ہیں جو امام نے خصوصیت کے ساتھ طلب کی ہے۔ اسی میں جو پہلی دعا ہے کہ پروردگارہ میرے ہر گناہ کو بخش دے، امام تو معصوم ہیں، ان سے تو کوئی گناہ نہیں ہوگی، مگر ان باتوں کو دعا کی شکل میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کرنے کا مقصد؟ اس سلسلے میں جب ائمہ ہدی علیہم السلام گناہ یا استغفار کی بات آپ اپنی طرف منسوب دیتے ہیں تو لوگوں کے بہت سے سوالات قائم ہو جاتے ہیں کہ ائمہ ہدی علیہم السلام تو معصوم ہیں اور پھر کس طریقے سے گناہوں کے بخشوانے کی بات کر رہے ہیں، کس طریقے سے استغفار کر رہے ہیں۔ پہلی بات ہم اس سوال کا جو جواب ہے وہ تفصیلی ہے اور چند نقطے چھوٹے چھوٹے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ پھر پروردگار عالم نے
خود ہی یہ حکم دیا ہے کہ جب انسان دوسروں کے لیے دعائے مغفرت کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے لیے دعائے مغفرت کرے. اچھا. جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَغْفِرْ لِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے پیغمبر پہلے اپنے لیے دعائے مغفرت کیجئے، یعنی پروردگارہ مجھے بخش دے، اور پھر دوسروں کے لیے دعائے مغفرت کیجئے. اسی طریقے سے جناب نوح علیہ السلام کی دعا ملتی ہے رب اغفر لی ولوالدیہ وللمؤمنین، اور پروردگارہ مجھے بخش دے اور جو میرے ساتھ میرے والدین کو بخش دے، اور جو میرے گھر میں مومنین داخل ہیں مومنات ہیں ان تمام کو بخش دیں. اسی طریقے سے اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے کہ پروردگارہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے. تو یہاں سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ائمہ انبیاء علیہ السلام کی تعصیب میں پروردگار عالم کا یہ حکم ہے کہ جب دعائے مغفرت دوسروں کے لیے دعائے مغفرت کرو تو سب سے پہلے اپنے لیے دعائے مغفرت کو طلب کرو، یعنی طلب مغفرت اپنے آپ سے شروع کرو. اس کی مثال اس طریقے سے اس کو سمجھ لیجئے جیسا کہ ایک انسان بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو اور بادشاہ کے لیے جو ہے بادشاہ کے سامنے دوسروں کے لیے عفو و بخشش کی سفارش کر رہا ہو، گزارش کر رہا ہو، تو یہ بات نازیبا اس وقت ہوگی کہ جب یہ دوسروں کے لیے تو سفارش کر رہا ہے لیکن اپنے لیے کوئی سفارش اور عفو کی بات نہیں کر رہا. لیکن اس کے لیے ضروری اور مناسب بات یہ ہوگی کہ پہلے یہ بادشاہ کی بارگاہ میں اپنے لیے عفو و بخشش کی طلب کرے، اور جب اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے گا تو پھر دوسروں کے لیے بھی اس کی بات کو مان لیا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ شاید استغفار گناہوں کے نتیجے میں کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. استغفار اور طلب مغفرت بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ اور طلب مغفرت بھی عبادت کا درجہ رکھتی ہے اور عبادت کا جوہر ہے. تو جب عبادت کا جوہر ہے تو پھر کیوں کرنا معصومین علیہ السلام اس عبادت کو انجام دے جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اور پھر اس کے بعد دعائے مغفرت اور توبہ کا احساس انسان میں احساس بندگی کو پیدا کرتا ہے. اور جب انسان میں احساس بندگی پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں زیادہ راز و نیاز کرنے لگتا ہے. تو اس لیے یہاں پر معصوم علیہ السلام نے اپنی ارشاد فرمایا پروردگارہ میرا کوئی گناہ ایسا نہ ہو جو تیری بارگاہ میں بخشا نہ جا چکا ہو. اس لیے پہلی دعا یہ ہے لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ، پروردگارہ میرے ہر ایک گناہ کو بخش دے، چونکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعائے مغفرت بھی عبادت کا درجہ رکھتی ہے. سبحان اللہ کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے. آپ نے سشنبہ کی دعا کو ترجمہ اور اس کی تشریح ہمارے ناظرین کی خدمت میں احسن انداز میں پیش کی. آپ کا بھی شکریہ. ناظرین اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلے روز اگلے دن کی دعا لے کر کے حاضر ہوں گے اور اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. خدا حافظ. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.